لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس بات پر کہ اس نے ہمیں مسلسل یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس کے جو محبوب ترین بندے ہیں ان کی سیرت طیبہ کو پڑھ سکیں، اس کا مطالعہ کر سکیں، اس کو سن سکیں، اسے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ مسلسل سیرت معصومین علیہم الصلاۃ کے عنوان سے جو عرائض آپ مومنین اور مومنات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم جناب سیدہ سلام اللہ علیہما اور مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے ایک حصے کو بیان کیا جا چکا ہے، اسی سلسلے کی ایک اور کڑی سیرت طیبہ حضرت امیر المؤمنین امام المتقین سید الوصیین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد و آل محمد، مولا کے علم کے اعتبار سے، مولا کی سخاوت کے اعتبار سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ آج کی حد تک چند ایک واقعات مولا کی سیرت طیبہ سے پیش کیے جائیں گے آپ کی خدمت میں، کہ جس میں مولا کائنات علیہ السلام کے معاجز معجزات موجود ہیں، معرفت کے کچھ باب ہیں کہ جو ان واقعات کے اندر پروردگار عالم کی جانب سے ہمارے اور آپ کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور یقیناً معرفت معصومین علیہ السلام ایک اتنا بڑا عنوان ہے کہ شاید اس کا ضمنی عنوان یہ سیرت معصومین کا جو سلسلہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے مدرسے کی جانب سے، یہ شاید بن پائے، لیکن اذان محترم امیر المومنین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس قرار دیے گئے۔ حضور اکرم نے اپنی زبان مبارک سے، جیسا کہ سرنامہ کلام میں جس حدیث مبارکہ کا شرف تلاوت کرنے کا حاصل کیا گیا، حضور گرامی قدر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ یا علی، اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو موسیٰ سے ہارون کو ہے۔
الا انہ لا نبی بعدی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، میں خاتم الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو رسول کے بعد سلسلہ ہدایت امامت کے ذریعے سے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے ذریعے سے جو آگے بڑھا ہے، کہ جس کا اعلان غدیر خم کے میدان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے فرمایا تھا، اور سب سے یہی کہا تھا کہ فبلغ الشاہد فبلغ الحاضر الغائب، کہ جو یہاں پہ حاضر ہے وہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دے جو غائب ہیں۔ لہٰذا صرف 1.25 لاکھ نہیں بلکہ یہ ملٹیپلائی ہوتا چلا گیا، اور یہ پیغام ولایت امامت امیر المومنین علیہ السلام لوگوں تک پہنچتا چلا گیا۔ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر وہ شے کہ جس پر مولا کائنات جس پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونا صدق آتا ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے، ہر اس شے پر رسول کی رسالت اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت نافذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ واقعات مختصر، اگر آپ کو بس صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، کہ جو مسجد حنانہ جو شہر نجف و شہر کوفہ کے درمیان واقع ایک مسجد ہے، اس کی ایک تاریخی امپورٹنس، سگنیفیکنس اور اس کی ایک تاریخی قدر ہے، منزلت ہے۔ اب اس کو تو یہاں پر بیان نہیں کریں گے، مگر وہاں پر جو 2 مناسبتیں، ان میں سے ایک مناسبت ان کھجور کے درختوں کا جھک جانا، دیواروں سے رونے کی آواز آنا، جس انداز سے بھی روایتیں یا یہ واقعات لوگوں تک، مومنین مومنات تک پہنچے، یہ درختوں کا جھک جانا، کھجور کے درختوں کا، نخلوں کا جھک جانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے، یہ خود اس بات کی طرف انسان کو باور کروا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اشارہ ہے یہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے غم میں درخت بھی گریا کر رہے ہیں، جن کے غم کا احساس اور حزن کی کیفیت خود طاری ہوئی ہے ان چیزوں پر جو ذوی العقول نہیں ہیں، مگر مخلوقات رب ذوالجلال ہیں وہ درخت۔ تو وہ جھک کر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کا اظہار کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان درختوں پر بھی سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت نافذ ہے۔ ایک واقعہ اسی سلسلے کی کڑی کا، درندے۔ اب وحشی درندے کون ہوتے ہیں؟ وحشی درندے کسی کو نہیں دیکھتے ہیں، وحشی درندے کے سامنے جو آ جائے انہیں کیا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر؟ حیوان مفترس۔ مفترس حیوان کسے کہتے ہیں؟ چیر پھاڑ کر دینے والا جانور۔ چیر پھاڑ کر دینے والا جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے جو شے آ جائے وہ اسے خراب کرتا ہے، اپنے پنجوں سے، اپنے ناخنوں کے ذریعے سے اسے چیر پھاڑ کر جدا کر دیتا ہے، ٹکڑوں میں مار دیتا ہے۔ واقعہ کشف الیقین میں سعد اسدی سے مروی ہے، کشف الیقین کتاب کا نام ہے، اور سعد اسدی جو ہیں یہ راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی شب تھی، اور 15 شعبان المعظم کی شب یہ سعد اسدی سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوفہ کے قریب ایک اس مقام پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام عموماً تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اب یہ واقعے میں لکھا تو نہیں ہے، مگر سمجھ ہی آتا ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ مقام کہ جو نجف اشرف میں موجود ہے، صافی صفا کے نام سے۔ 2 مقامات ہیں، ایک مقام امام زین العابدین علیہ السلام ہے، ایک مقام صافی صفا یمانی ہے، اور دونوں پر ایک خاطر خواہ عمارت بنی ہوئی ہے، اس پر گنبد موجود ہے، اور یہ نجف اشرف کے اندر ایک ہوٹل ہے، اس کا نام ہے فندق الزمزم، اس کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ وہ مقام ہے کہ جو مقام امیر المومنین علیہ السلام کے نام سے معروف ہے۔ ابھی شہر نجف آباد نہیں ہوا تھا، ایک صحرا تھا۔ مولا کائنات تو کوفہ شہر کے اندر ساری زندگی اپنی حیات طیبہ وہاں گزاری تھی، یعنی جو جتنا عرصہ اپنی حیات طیبہ کے تقریباً 5 سال جو مولا کائنات علیہ السلام نے شہر کوفہ کے اندر گزارے، تو تب بھی مولا کائنات شہر کوفہ سے نکل کر اس مقام پر آ کر بیٹھا کرتے تھے اپنے اصحاب خاص کے ساتھ، اپنے خاص صحابیوں کے ساتھ آ کر مولا کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہاں گفتگو کا سلسلہ رہتا تھا، اور یہاں پر مولا کائنات علیہ السلام نے فضائے نجف کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پروردگارہ کیسی فضا ہے، یہ کیسی فضا ہے،
اور یہاں کی ہوا، یہاں کی آب و ہوا کتنی دلکش ہے، یہاں کا منظر کتنا اچھا ہے، یہاں کی فضا کتنی اچھی ہے، پروردگارا میری قبر اسی زمین میں قرار دینا۔ تو اب سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کہہ دیں کہ میری قبر کو یہاں قرار دے دینا، تو پھر اس کے بعد رب ذوالجلال کیوں نہ قبول کرے گا، اور مولا کائنات علیہ السلام کی قبر وہیں پر قرار پائی۔ اب جناب میثم تمار، جناب احنف ابن قیس اور عمرو بن حمق خزاعی اور جناب کمیل، جناب میثم، یہ وہ افراد تھے کہ جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمدم و ہم نوا تھے، مولا کے ہم راز بھی تھے، اور مولا سے قصب فیض کرنے والے، مولا کے سامنے زانوے تسلیم کو طے کرنے والے، مولا کی خدمت میں یہ حاضر رہتے تھے ہمیشہ۔ اب ایک مقام پر سعد اسدی یہ کہتا ہے 15 شعبان کی شب ہے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر عموماً مولا کائنات علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، اور اب جیسے اس اپنی سواری سے مولا کائنات علیہ السلام اتر کے زمین پر آپ کے قدم پہنچے ہیں، تو سعد اسدی نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ سواری، جس سوار پہ مولا سوار ہو کے آئے تھے، اس سواری پر ایک جھرجھری تاری ہوئی، یعنی اس سواری پر ایک کپکپی تاری ہوئی، اور اس کپکپی کے تاری ہونے کے بعد اس کے دونوں کان جو تھے وہ بلند ہو گئے، دونوں کان اس کے بلند ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر فوراً سے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ یا ابو الحسن، یا امیر المومنین، یہ جو سواری پر ایسی حالت تاری ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، پھر مولا نے بائیں جانب دیکھا، اور اس کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا سعد اسدی سے، اے سعد اسدی، وہ دیکھو دور سے ایک بھیڑیا آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ بھیڑیا قریب آیا تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ سعد اسدی جو مولا کے ساتھ ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی زبان میں، اپنی زبان میں اس سے یہ ارشاد فرمایا، مولا نے کہا، حکم دیا، قف مکانک، اپنی جگہ پر رک جا، اپنی جگہ پر توقف کر لے، رک جا، ٹھہر جا وہیں جہاں سے تو آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، اور اس کے بعد مولا نے یہ جملے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے کہ پروردگارا بار الہ اسے گویائی کی طاقت عنایت فرما، جس کے بعد بھیڑیا فصیح عربی زبان کے اندر گویا ہوا اور کہنے لگا کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین، مولا میرا سلام قبول فرمائیں۔ مولا نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا یہاں پر تیرا آنا کیسے ہوا ہے؟ تو وہ بھیڑیا کہتا ہے مولا یقین جانیے میں 7 دن سے بہت شدید بھوکا ہوں، مجھے کچھ ملا نہیں ہے کھانے کے لیے، میں نے دور سے آپ کو دیکھا، اور اس کے بعد ذہن میں میرے یہ خیال آیا کہ اگر یہ جو افراد جو مجھے دور سے یہاں نظر آ رہے ہیں، ان لوگوں میں اگر میرا رزق لکھا ہوا تو ٹھیک ہے، بس یہی سوچ کر میں دوڑ کے آپ کی طرف آ گیا۔ اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ مولا نے فرمایا، اس بھیڑیے نے فرمایا مولا میں جو آپ کا موالی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے محبت کرنے والا، دل میں مودت رکھنے والا، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں نا، اللہ نے ان کا گوشت تک ہم پر حرام کر دیا ہے، ہم ان کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے، تو مولا آپ تو امام ہیں۔ تو اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، اور اس کے بعد کہا رب ذوالجلال اس کے لیے رزق کا انتظام فرما۔ بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ سعد اسدی کہتے ہیں میں نے کچھ دیر بعد یہ دیکھا، وہ بھیڑیا وہاں سے چلا گیا، میں نے کچھ دیر بعد یہ دیکھا کہ وہ ایک بڑی سی کوئی حیوان نما کوئی شے تھی، اونٹ جیسی کوئی شے تھی جس سے وہ کھا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے سعد اسدی کہ مجھے نہیں معلوم وہ اونٹ نما حیوان کہاں سے آیا جس سے اس کا رزق فراہم ہوا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اس سے اپنا رزق لے رہا تھا، اس کا گوشت کھا رہا تھا اور اپنی بھوک کو مٹا رہا تھا۔ لیکن عزیزان محترم واقعہ یہاں پر تمام نہیں ہوا۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام قبل اس کے اس لیے دعا فرماتے، مولا نے اس کے ساتھ ایک پوری گفتگو کی ہے کہ جو گفتگو تاریخ کی کتابوں کے اندر، روایتوں کے اندر محفوظ کی گئی ہے، اور مؤرخین نے اس واقعے کو محفوظ کیا ہے اس انداز سے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ بتا کہ تیرا تعلق کہاں سے ہے؟ اس نے اپنے علاقے کا تعلق بتایا، اور اس نے کہا کہ ہم
دو جگہ کا نام لیا، دو جگہوں کا نام لیا، مصر اور یمن، ان دو جگہوں کا نام لیا اور کہا کہ ان کے کتوں پر ہم کو مسلط اور غالب کیا گیا ہے اور ہم انہی سے اپنی غذا کو لیا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے، مولا نے سوال کیا اس بھیڑیے سے کہ یہ بتا تو پھر تو کوفہ کیوں آیا ہے؟ اگر تیرا جو علاقہ ہے وہ مصر اور یمن کی طرف لگتا ہے تو پھر یہ بتا کہ آج تو نے کوفہ کا رخ کیسے کیا؟ تو بھیڑیا یہ کہتا ہے، اب یہ ساری گفتگو فصیح عربی زبان کے اندر ہے، کتاب کا نام ہے کشف الیقین۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ مولا شاید آپ کی زیارت میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اس لیے میرا گزر یہاں سے ہوا، لیکن میں جس کام سے کوفہ آ رہا تھا وہ کام یہ تھا۔ ابھی کیا بیان کیا بھیڑیا نے تھوڑی دیر قبل کہ مولا آپ کے چاہنے والوں کا گوشت اللہ نے ہم پر حرام قرار دیا ہے، تو آپ تو امام ہیں تو ہم ان کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک دشمن مولا کائنات علیہ السلام، ابن وائل کر کے کوئی نام تاریخ کے اندر ملتا ہے، کہ جو جنگ صفین سے بچ کے واپس آ گیا تھا کوفہ۔ جنگ صفین سے بچا ہوا مولا کائنات علیہ السلام کا وہ دشمن کہ جس نے کئی ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی اور بچ گیا۔ مولا کائنات علیہ السلام سے وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ مولا میں دراصل اس کا شکار کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں میں آج اس پر حملہ کروں گا، اور بتاتا ہے وہ بھیڑیا کہ میں کوفہ جاؤں گا، راستے میں آپ سے ملاقات ہو گئی اس لیے کہ شاید میرے نصیب میں آپ کی زیارت لکھی ہوئی تھی، اور کوفہ جانے کے بعد میں اس پر اس طرح سے حملہ کروں گا اور اسے ختم کر دوں گا اور اسے کھا جاؤں گا۔ اب سعد اسدی ساتھ کھڑا ہوا تھا، مولا کائنات علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ پروردگارہ اس کا رزق اسے اس کے لیے اہتمام فرما، اور وہ بھیڑیا وہاں سے چلا گیا۔ اب سعد اسدی یہ کہتا ہے کہ مجھے مولا کائنات علیہ السلام، میں کبھی مولا کائنات علیہ السلام کو دیکھتا تھا، کبھی میں بھیڑیے کو دیکھتا تھا، اور اس پر ایک تعجب ایسے طاری ہو گیا کہ مولا کائنات علیہ السلام اس سے فرماتے کہ تجھے تعجب کس بات کا، تو تعجب کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم وہ کریم ہے، وہ سخی ہے کہ جس طرح سے اس نے اپنے حبیب کو علم عطا کیا، وہ علم اللہ کے حبیب نے مجھے بھی عطا کیا، اور جو منصب پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے اس منصب کی یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ جو تو دیکھ رہا ہے۔ میں نے بات کو مختصر کیا، اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام نے سعد اسدی سے کہا کہ جا کر کوفہ شہر میں، اب یہ کوفہ شہر سے باہر کی بات تھی، تو جناب مولا امیر علیہ السلام سعد اسدی سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر کوفہ کے اندر جو یہ کہہ کر گیا ہے نا بھیڑیا، اس بات کی تصدیق کر لو۔ سعد اسدی کہتا ہے کہ میں نکلا ہوں اور چند قدم بڑھائے تھے کہ میں شہر کوفہ پہنچ گیا، ٹھیک، جیسے میں شہر کوفہ پہنچا ہوں تو وہاں پر لوگ بھاگ دوڑ رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم نے یہاں پر بھگدڑ کیوں مچائی ہوئی، کیسی بھگدڑ ہے یہاں پر، یہ کیسا شور و غوغا ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے بھیڑیے نے اس ابن وائل نامی شخص کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور اسے قید حیات سے رہائی ہو گئی ہے، اور وہ اس دنیا سے واصل جہنم ہو گیا ہے، اور یہاں سے رخصت ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس کا مر گیا ہے۔ اب یہ سارا کا سارا واقعہ اس نے دیکھا۔ مولا کائنات علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھو اے سعد اسدی، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا ہر چاہنے والا ایک وقت معین آئے گا، وہ جو بھی آخرت کی چیزیں اپنا حساب کتاب دینے کے بعد، میدان حشر سے گزرنے کے بعد، اور وہ ساری کی ساری چیزوں کو کراس کرنے کے بعد بالآخر اس کا ماوا، اس کی منزل جنت الفردوس ہے۔ اور جو ہمارا دشمن ہے، چاہے اس نے دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کی ہوں، اس کا جو عوض پروردگار عالم دینا چاہے وقتی عوض اسے مل جائے گا، اور اس کے بعد ابدی العابدین تک وہ رہے گا جہنم میں۔ مومن ہمارا بالآخر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں آئے گا، اور جو ہمارا دشمن ہوگا وہ بالآخر ہمیشہ ہمیشہ ہی کے لیے جہنم میں جائے گا، جہنم اس کا مقدر ہے۔ یہ واقعہ یہاں پر ختم ہوا، لیکن عزیزان محترم سب سے پہلی بات یہ کہ وحشی درندوں پر بھی تسلط اور غلبہ رکھنا یہ پروردگار عالم نے امام معصوم علیہ السلام کو عطا کیا۔ ان کی زبانوں کو سمجھنا، ان سے کلام کرنا، ان پر تسلط کا اختیار رکھنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو امام معصوم علیہ السلام کے پاس ہیں۔ نہ فقط یہ کہ صرف اور صرف شیر کی بات یا ایک بھیڑیے کی بات کی جائے، بلکہ ایک مچھلی کا واقعہ،
اب وہ کیا ہے سارا کا سارا سلسلہ؟ بہار الانوار میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت مروی ہے، ایک سال ایسا تھا کہ جب دریائے فرات میں طغیانی واقع ہوئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شہر کوفہ پورا کا پورا ڈوب جائے گا۔ جب یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا اور شہر کوفہ کے ڈوب جانے کا خدشہ اور خطرہ ہوا تو یہ لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کوفہ کے جتنے بھی عمائدین تھے وہ سارے کے سارے جمع ہوتے ہیں، قبیلے کے سردار، شیوخ العشیرہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ قبیلوں کے سردار، قبیلے کے مشائخ، یہ سارے کے سارے مولا کائنات علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد مولا سے گفتگو کر رہے تھے اور مولا سے التجا کر رہے تھے، ریکویسٹ کر رہے تھے کہ مولا آپ کچھ کیجئے، اس لیے کہ یہ پانی کا جو لیول ہے بہت اوپر آ رہا ہے اور کوفہ شہر ڈوب جائے گا، بہہ جائے گا شہر کوفہ۔ اتنے میں مولا کائنات علیہ السلام پر کچھ نوجوان وہاں سے گزرتے ہوئے کچھ فقرے کس رہے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک نازیبہ الفاظ مولا کائنات علیہ السلام کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اب مولا کائنات علیہ السلام نے پلٹ کر یہ کہا کہ اے قوم سمود کی باقیات کی اولادوں کی اولاد، وہ قوم سمود کے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا تھا اور پھر اس قوم سمود کے اوپر عذاب آیا تھا، مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے قوم سمود کی باقیات کی اولاد، گویا ان لوگوں نے جیسے ناقہ صالح کی ٹانگوں کو کاٹ کر اتنا بڑا جرم کیا تھا، تم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جو فکرے کس رہے ہو، یہ جرم بھی اس جرم سے کم جرم نہیں ہے کہ تم نعوذ باللہ من ذالک امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اور بھرے مجمع میں اس انداز سے فقرے اور جملے کس رہے ہو۔ خیر، مولا کائنات علیہ السلام نے جیسے یہ جملہ کہا اس کے فوراً بعد مولا نے چند ایک لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہے کوئی اس مجمع کے اندر کہ جو مجھ سے فلاں غلام کو خریدے اور اس کی رقم لگائے؟ وہ تو آزاد ہیں، لیکن مولا کائنات علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ہے کوئی اس مجمع کے اندر شخص کہ جو غلام خریدنا چاہتا ہو اور ان کی قیمت لگائے کہ میں یہ غلام فروخت کر رہا ہوں؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر انسان ہر وقت امیر المومنین علیہ السلام کی غلامی کے اندر ہے۔ یعنی وہاں پر یہ جو جوان لڑکے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کا کیا تصرف ہے بندوں پر، لہٰذا کیا فرمایا مجمع کی طرف دیکھ کے، ہے کوئی کہ جو اس غلام کو مجھ سے خریدے؟ تو وہ جتنے سمجھدار اس مجمع کے اندر بوڑھے افراد موجود تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے بڑھ کر کہا، یا امیر المومنین آپ انہیں معاف کر دیجئے، آپ چھوڑ دیجئے، انہوں نے غلطی کی ہے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میں انہیں چند شرطوں پر معاف کروں گا، اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ یہ جو ایک علاقہ بنا ہوا ہے، ایک ایریا بنا ہوا ہے، ایک ڈیرہ بنا ہوا ہے کہ جہاں پر یہ لڑکے جو اوباش قسم کے لڑکے اور نازیبا افراد جو ہوتے ہیں اور نازیبا حرکات کے جو مرتکب ہونے والے افراد ہوتے ہیں، تو جو روڈ سائیڈ لڑکے ہیں یہ سارے، یہ جو ایک جگہ بنا کے جہاں پر بیٹھتے ہیں، جس ڈیرے کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں، اس کو سب سے پہلے ختم کیا جائے، اس کی دیواروں کو، اس کے چھت کو گرایا جائے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر معصیت ہوتی ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا مولا کائنات علیہ السلام نے ایک یہ شرط لگائی کہ اس جگہ کو ختم کیا جائے۔ پھر مولا نے ارشاد فرمایا، دوسری شرط یہ ہے، ہر ایک نے اپنے مکان سے باہر گلی کو تنگ کیا ہوا ہے۔ کیوں تنگ کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اپنے گھر کی جو اس کی جو آفیشیل جگہ ہے، آفیشیل اس کی جو گھر کی باؤنڈری ہے، اس کے بھی آگے آگے جگہ اپنے گھر کے اندر شامل کر لی ہے، جس کی وجہ سے جو آنے جانے والوں کا رفع عام کے لیے جو روڈ بنا ہوا ہے وہ متاثر ہو گیا ہے اور وہاں پر ان آنے جانے والوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے، لہٰذا اس کو بھی ختم کیا جائے، اور جو تمہاری اصلی حد ہے جس پر جو تمہیں دی گئی ہے اس کے اندر اندر اپنے گھر کو رکھا جائے، جو اضافی تم نے مکان کے اپنے آگے جو جگہ لی ہوئی ہے اس سب کو توڑ کر ختم کیا جائے۔ ایک دوسری بات۔ تیسری شرط یہ تھی، مولا نے فرمایا کہ گلیوں میں رکھے ہوئے پرنالے ان کو چینج کیا جائے، یعنی اپنے گھر کا پانی گلی کے اندر گرایا جائے، چھت پر پانی جمع ہوا، بارش ہوئی اور پرنالا جو اس کا ایگزٹ ہوتا ہے وہ کہاں پر رکھا ہے؟ گلی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ گلی پبلک پلیس ہے، گلی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پبلک آنا جانا کر رہی ہے، گزر رہی ہے،
لہٰذا انہیں اذیت ہوگی، پانی بھر جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی بدلا جائے، اس کا رخ تبدیل کیا جائے، یہ اس کو مین روڈ پر نہ رکھا جائے، مولا نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد مولا نے ایک اور شرط رکھی، اور وہ یہ تھی کہ راستوں میں جتنے گڑھے بنا رکھے گئے ہیں انہیں ختم کیا جائے، انہیں مٹا دیا جائے۔ اب گڑھے مختلف انداز سے ہو سکتے ہیں، کچھ اپنا سامان رکھنے کے لیے ہو سکتے ہیں، کہیں پر پانی جمع کرنے کے لیے گڑھے بنائے گئے ہوں گے، کسی اور وجہ سے مولا نے کہا یہ جتنے گڑھے بنائے گئے ہیں یہ سب ختم ہونے چاہیے اور روڈ بالکل اسموتھ اینڈ اسٹریٹ ہونا چاہیے۔ جب یہ شرطیں مولا نے لگا دیں، اس کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں فرات کی طرف، جو تم نے کہا ہے وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے میں واپس آؤں گا، تو یہ جتنی میں نے شرطیں لگائی ہیں اس پر عمل ہو چکا ہونا چاہیے، اگر نہ ہوا تو یاد رکھنا پھر میں قصوروار نہیں ہوں گا، ذمہ داری تم لوگوں کی ہوگی۔ مولا کائنات علیہ السلام وہاں سے چلے۔ ایک مرتبہ، اب یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا نے عبرانی زبان کے اندر کچھ جملے ارشاد فرمائے، اپنی مبارک زبان سے جملوں کو ادا کیا عبرانی زبان کے اندر، اور پانی پر ہاتھ مارا تو پانی کی سطح کچھ نیچی ہوئی۔ مگر جب پانی کی سطح کچھ نیچی ہوئی تو لوگوں نے دیکھا، مولا نے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ سوال کیا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا اتنا کافی ہے، اس پانی کے لیول کا کم ہو جانا اتنا کافی ہے؟ تو لوگ کہنے لگے مولا اتنا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ذرا سا بھی پانی اور بلند ہو گیا تو یہ سارا کا سارا پانی باہر آ جائے گا اور کوفہ شہر ڈوبنے کا خطرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مرتبہ اپنے دست مبارک کو پانی پر مارا، اور اس کے بعد ایسے پانی نیچے کی طرف گیا، اس کا پانی کا لیول ایسے کم ہوا ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ پانی کا لیول ایسے کم ہوا کہ محسوس ہونے لگا کہ اب نہر کے اندر، دریا کے اندر پانی بچا ہی نہیں ہے، بلکہ پانی ختم ہو گیا یا کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ جو مچھلیاں تھیں اس دریا کے اندر، فرات کے اندر جو مچھلیاں تھیں وہ مچھلیاں تک نظر آنے لگیں۔ مگر اب وہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے مولا کی فضیلت کی، کہ مولا ارشاد فرماتے، راوی بیان کرتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلیوں نے دیکھ دیکھ کر سلام کرنا شروع کیا۔ مچھلیوں نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ مولا نے اس مچھلی کی طرف رخ کر کے کہ جس نے سلام کیا تھا آقا کو، یہ سوال کیا کہ اے مچھلی، اے ماہی، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ مچھلی کہتی ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کی ولایت و امامت و محبت و مودت کو ہماری جانب، یعنی ہم صنف سمک، ہم مچھلیوں کی صنف کی طرف پیش کیا تھا اللہ نے۔ ہم نے سب نے قبول کیا، ماں سوائے دو طرح کی مچھلیوں نے، ایک وہ جو مونچھوں والی مچھلی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ کہ جو سی سنیکس ہوتی ہیں، ان لوگوں نے آپ کی ولایت کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو جواب یہی تو ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قبول کرتی چلی گئی وہ شے خود مقبول ہو گئی، اور جس نے مولا کی ولایت کو رد کیا وہ شے خود ہی اپنی ذات کے اندر رد ہو گئی۔ مولا کائنات علیہ السلام وہاں موجود تھے اور یہ بیان کیا اس مچھلی کی جو ساری کی ساری داستان تھی۔ بہرحال پانی کی جو طغیانی کا لیول تھا اس کو کم کرنے کے ذریعے سے مولا نے مدد کی۔ اس پورے واقعے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بیش بہا اس کے اندر بھی پیغامات موجود ہیں کہ مولا کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں، عام لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر ایسی چیزوں کو نہیں انجام دینا چاہیے کہ ان کا آنا جانا، ان کی آمد و رفت افیکٹڈ ہو، اثر انداز ہو۔ لہٰذا ہم بہت سی مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ عام لوگوں کے آنے جانے کی جگہ پر اپنی گاڑی پارک کر کے چلے جاتے ہیں، اپنا سامان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم کیا کچھ۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے عام لوگوں کو اور عام انسانوں کو اور عام افراد کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بات ہو گئی یہاں پر اس حد تک۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الخرائج والجرائح۔ اس کی ایک روایت بھی اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ روایت یہ بیان کر رہی ہے، یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ جناب ابن عباس، جو کہ حبر الامہ کا ٹائٹل رکھتے ہیں، دا انک آف دا نیشن، انک آف دا نیشن، حبر الامہ۔ بڑی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے وارد ہوئی ہیں۔ کتاب الخرائج کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آذربائیجان کے علاقے کا ایک تاجر تھا، بہت سارے اس کے اونٹ تھے، اور اس کا سارا کمانے کا اور اس کے تجارت کا جو ذریعہ تھا وہ اس کے اونٹ ہی تھے۔
ہوا یوں کہ اس کے جو اونٹ تھے وہ ایک مرتبہ بپھر گئے اور کنٹرول سے باہر ہو گئے، جس کی وجہ سے خطرہ اور خدشہ یہ تھا کہ وہ اونٹ بھاگ نکلیں اور اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں، گویا کہ اس کا نقصان ہو جائے۔ اور اونٹ ایک ایسی سواری، ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جو مہنگی ترین سواری آج کل کے دور کے اندر ہم تصور کر سکتے ہیں، وہ اس زمانے کے اندر اونٹ مانا جاتا تھا۔ ایک اونٹ اگر کسی کے پاس ہو تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص بڑا مالدار شخص ہے۔ تو اب کوئی شخص ہو، کوئی تاجر ہو، اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد کے اندر اونٹ ہوں، تو پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ تاجر دوڑ کر ایک شخص کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میری مدد کیجئے، میرے وہ اونٹ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ ایک پرچے پر اس نے لکھ کر دیا کہ میں فلاں شخص یہ کہتا ہوں کہ اے جنوں، تم ان اونٹوں کو تنگ کرنا بند کرو اور ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کو سکون سے یہاں پر رہنے دو۔ یہ پرچہ لکھ کر دیا اور اس پرچے کو لکھ کر دینے کے بعد کہا کہ جانا اور جو تمہارے اونٹ ہیں ان اونٹوں کی طرف اس پرچے کو لے جا کر پھینک دینا۔ یہ شخص گیا اور اس نے ان اونٹوں کی طرف وہ پرچہ پھینکا۔ جیسے وہ پرچہ پھینکا تو کیا دیکھا کہ وہ اونٹ مزید اور بپھر گئے، بگڑ گئے اور اچھل اچھل کر اسے اپنے پاؤں تلے روندنے کی کوشش کرنے لگے۔ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے یہ شخص دوڑا اور دوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے جیسے بھاگ رہا تھا، اس کا پاؤں لڑکھڑایا، زمین پہ گرا، اس کا سر ایک بڑے سے پتھر پر لگا، جس کی وجہ سے اس کے سر میں ایک بہت بڑا گھاؤ پیدا ہو گیا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ مرتے مرتے اپنی جان بچا کے واپس آیا۔ اب جب آیا تو دوڑ کے کہیں یہاں وہاں نہیں گیا، مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا امیر المومنین، میں معافی چاہتا ہوں اور میں پہلے آپ کے پاس آج یہ شخص جو تھا آذربائیجان کا جو شخص تھا، یہ پہلے مولا کائنات کے پاس گیا۔ مولا نے کہا کہ اللہ سے توسل کرو، اور اس کے بعد جب توسل اس کا کام نہیں آیا تو اب یہ مولا کائنات علیہ السلام کے پاس نہیں گیا، پھر یہ دوسرے شخص کے پاس گیا تھا۔ لیکن جب اس سے بھی کچھ نہ ہو پایا تو پھر دوبارہ مولا کے پاس آیا، اور اب جب یہ آتا ہے تو آقی کہتا ہے کہ یا ابو الحسن، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب کسی کا کوئی مسئلہ کسی سے حل نہ ہوتا ہو تو بالآخر اسے آپ ہی کے پاس آنا پڑتا ہے۔ یہ مولا آپ کی شان ہے کہ آپ کا دشمن بھی اگر ہوگا، اگر وہ کسی معاملے کے اندر گرفتار ہوگا، کہیں پر پھنسے گا آ کر، تو یہ جانتا ہے کہ اس کا حل حلال مشکلات امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ملے گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہی وجہ تھی مولا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مولا نے اسے ایک دعا تعلیم فرمائی اور یہ حکم دیا کہ اس دعا کو یاد کر کے چلا جا، اور اس دعا کو حفظ کر لے، یاد کر لے، میمورائز کر لے۔ جب جانا تو اونٹوں سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر تمام اونٹوں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ کر ان پر دم کر دینا، اور اس کے بعد مجموعی طور پر، اور اس کے بعد ایک ایک اونٹ کے پاس الگ الگ جا کے اس کے کانوں کے اندر یہ دعا پڑھ دینا۔ پھر یہ اونٹ کبھی بھی جب تک کہ زندہ رہیں گے دوبارہ سے بکھریں گے نہیں، بگڑیں گے نہیں، اور آپے سے باہر اور کنٹرول سے باہر نہیں جائیں گے، ہمیشہ تیرے ہی تسلط کے اندر رہیں گے۔ یہ شخص چلا، مولا کائنات علیہ السلام نے وہ دعا اسے تعلیم فرمائی، تعلیم دی، وہ اس دعا کو لے کر چلا، اور اس دعا کی جو عبارت تھی وہ کچھ یوں تھی: اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ واہل بیتہ الذین اخترتہم علی علم علی العالمین، اللہم فذلل لی صعوبتہا وحزانتہا واکفنی شرہا فإنک الکافی المعافی الغالب القاہر۔ جیسے یہ دعا اس نے سنے ہیں مولا کائنات علیہ السلام سے، انہیں یاد کر لیا۔ اب جو مومنین مومنات، جو طالبات اس دعا کے الفاظ کو لکھنا چاہیں تو پھر وہ ویڈیو کی مدد سے اس کو پوز کر کے اسے اس دعا کے الفاظ کو لکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ بحار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے، اعلام الہدایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے،
البتہ آپ کو ایزیلی اس ویڈیو سے یہ الفاظ مل جائیں گے تو آپ انہیں نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ گیا، جانے کے بعد یہ ڈر رہا تھا، خوف زدہ ہو رہا تھا، تو اس نے پہلے تو اونٹوں کے سامنے کھڑے ہو کر مجموعی طور پر ان الفاظ کو پڑھا اور پڑھ کر دم کیا، اور اس کے بعد ایک ایک اونٹ کے پاس جاتے ہوئے اسے اتنا خوف آ رہا تھا کہ کہیں یہ پہچان نہ لیں۔ اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ یہ پہچان نہ لیں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، یہ پھر آ گیا، چلو اسے مارو، لیکن کہتا ہے کچھ نہیں کہتا، بس وہ ڈرتا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے ہمت آتی ہے، پھر جا کر ایک اونٹ کے کان میں کہتا ہے، اسے اور ہمت بڑھ جاتی ہے، پھر دوسرے، اس طرح سے کر کے اس نے ایک ایک اونٹ کے کان میں یہ دعا تلاوت کی، پڑھ کر دم کیا، اور یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مولا کائنات علیہ السلام کے پاس 1 سال گزر گیا۔ اس واقعے کو 1 سال پورا گزر گیا۔ 1 سال کے گزرنے کے بعد یہ پھر پلٹا، مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ایک بڑی تعداد، ایک بڑی رقم، بڑی اماؤنٹ ایک لے کر آیا، اور آنے کے بعد مولا کی خدمت میں پیش کی، اور مولا سے یہ کہا کہ آقا یہ رقم آپ میری جانب سے قبول فرمائیں، یہ میری التماس ہے، میری گزارش ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ بتا کہ تیرے اونٹوں کا کیا حال ہے؟ کہا مولا بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا یہ بتا کہ ان کے اطاعت، حالت اطاعت کے اندر، ان کی اطاعت کے اندر آ جانے کا واقعہ تو خود بتائے گا یا میں بتاؤں؟ کہ جب تو گیا اور تو نے دعا پڑھی تو کیسے وہ اونٹ تیری اطاعت میں آ گئے؟ مولا کائنات علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، یا ابا الحسن، آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا مولا۔ اور مولا نے بیان کرنا شروع کیا کہ جب تو پہنچا تو فلاں جگہ سے آیا تھا، فلاں گلی سے نکلا تھا، اس گلی کے بعد تو اس جگہ جہاں پر تو نے اپنے اونٹوں کو رکھا ہے وہاں پر اس جگہ سے جو جگہ اس طرح کی نظر آتی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، وہاں پہنچا، اور تو ان کے استبل کے اندر، یا جو بہرحال اونٹوں کا استبل ہوتا ہے یا اونٹوں کی جو بھی جگہ ہوتی ہے انہیں کھڑا کرنے کی، رکھنے کی، جو اناخہ ہوتا ہے، جو ان کا مقام ہوتا ہے، وہاں پر جو تو پہنچا ہے تو پھر تو گھبرا رہا تھا، اور وہ ساری کی ساری کیفیت ہو بہو بعین ہی جیسے ہوا تھا مولا کائنات علیہ السلام بتاتے گئے، اور وہ کہتا ہے قد صدقہ مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، یہ دعا جو آپ نے مجھے تعلیم فرمائی تھی، اس دعا کو جو شخص مجھے مکروب ملا، جو شخص مجھے پریشان حال ملا، جو شخص مجھے ایسا ملا کہ جو اپنی پریشانی کسی کو اپنی زبان سے بتا نہیں سکتا تھا، مجھے اگر اس کے بارے میں پتہ چل گیا اور میں نے اسے یہ دعا تعلیم دی جو آپ نے مجھے تعلیم فرمائی تھی، مولا ہر وہ شخص کے جسے میں نے دعا تعلیم دی ہے وہ اپنی مصیبت اور اپنی اس مشکل سے باہر آ گیا۔ لہٰذا مومنین کرام خاص طور سے اس بات کو بھی اپنی توجہ کا خاص مرکز بنائیں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جس طرح سے سرکار امام سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے کہ جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے ایک دعاؤں کا مجموعہ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے کہ جسے صحیفہ علویہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر دعائے استشیر، دعائے صبا، دعائے کمیل اور بہت ساری وہ دعائیں کہ جو مولا کائنات علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں، ان دعاؤں کا وہاں پر ذکر بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ دعائیں کہ جو مختصر جو انسان کے ہر امر کے اندر کام آنے والی، دشمن کے سامنے جانا، امتحان کے لیے جانا، کھانا کھاتے ہوئے بیٹھتے ہوئے جو دعا پڑھنی ہے، لباس تبدیل کرتے ہوئے دعا، نئے لباس پہنتے ہوئے دعا، نئی سواری کے وقت کی دعا، نئے جوتوں کی دعا، اتنی انسان کی زندگی کے اندر جو امور آتے ہیں، کوئی ایسا امر شاید نہ ہو کہ جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جس امر کے وقت کی دعا تعلیم نہ فرمائی ہو۔ لہٰذا اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ مولا کائنات علیہ السلام کی وہ دعائیں کہ جو رب ذوالجلال سے مناجات کے لیے انسان اپنے رب سے گفتگو تو کرتا ہے نا، اور کرنی چاہیے نا، راز و نیاز، مناجات، یہ بھی طریقہ کیا ہو، الفاظ کیا ہو، سلیقہ کیا ہو، آداب کیا ہو، پروٹوکول کیا ہے اس کا، یہ سب مولا کائنات علیہ السلام نے بھی سکھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں، وہ متن پورا کا پورا دعا کا کہ تم نے بس اس دعا کو پڑھ لینا ہے، اور پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں نے رب ذوالجلال سے بات کیسے کرنی ہے، میں قربان جاؤں،
اپنے مولا واقع حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آقا آپ نے اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا، آپ نے وہ الفاظ ہمیں ہدیہ فرمائے اور عطا کیے۔ آئیے ہم سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں، اور کچھ ایک گفتگو کے اعتبار سے باتیں رہ گئی ہیں۔ یقیناً یہ سلسلے تو مختصر ہی ہیں، ورنہ تو کہاں مولا کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر، اور یہ مختصر سلسلہ ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک ہائی لائٹ، ایک گزر رہے ہیں ہم بس تیزی کے ساتھ مولا کی سیرت کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہوئے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار سیرت طیبہ ائمہ اطہار پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہار میں قتیبہ ابن جہم کی ایک روایت ہے، اور یہ بالکل اس روایت سے ملتی جلتی روایت ہے کہ جو ہم سنا کرتے ہیں عموماً جنگ صفین سے واپسی پر مولا کائنات علیہ السلام کا گزر ایک مسجد یا ایک جگہ یا ایک گرجا گھر کے قریب سے ہوا۔ اب وہ گرجا گھر بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہاں پر گرجا گھر ہے اور گرجا ہے، اور یہاں پر ایک نصرانی راہب بیٹھا ہوا ہے، اور وہ راہب جو ہے وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کیا منظر تھا وہ؟ کہ مولا کے اصحاب کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ مولا نے فرمایا، لوگوں نے کہا کہ مولا یہاں پر کہیں ہم دور دور تک دیکھ کر آئے، کوئی کنواں یہاں پر نہیں ہے۔ جب مولا کے پاس آئے، مولا نے جگہ کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ جاؤ، اتنے قدم مشرق مغرب جہاں بھی، وہاں جانے کے بعد رک جاؤ، مٹی کو ہٹاؤ، ایک پتھر نظر آئے گا، پتھر کو ہٹاؤ، وہاں پر کنواں ہوگا۔ مولا کائنات علیہ السلام کی نشاندہی پر یہ اصحاب وہاں تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے جب مٹی ریت کو ہٹایا، پتھر تھا، پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی تو پتھر نہ ہٹا، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے گئے۔ وہ افراد کہ جو بہت سارے اصحاب مل کر اس پتھر کو نہیں ہٹا پائے، مولا نے سب سے پہلے جا کے کہا تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، تم سب دور دور ہو جاؤ۔ پھر مولا کائنات تنہا آگے تشریف لائے اور اس پتھر کو اپنے دست مبارک سے ہٹایا، اور وہ کنواں ظاہر کیا کہ جس کنویں سے بی بی مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا کرتی تھیں، یا غسل ولادت دیا تھا، یا غسل دیا کرتی تھیں۔ یہ تو ایک واقعہ۔ یہ جو بہار میں قتیبہ ابن جہم کی جو روایت ہے، اب یہ سارا کا سارا واقعہ کہ کیسے مولا ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے یا کہیں مولا تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں اصحاب کو پیاس کی شدت کا احساس ہوا، اور پھر مولا نے اس پتھر کا کہا، اور وہ پتھر جو ہے وہ ہٹا کر پانی پیا گیا۔ مولا نے پھر سے پتھر رکھا اور اس کے اوپر ریت ڈال دی، اور جب وہاں سے گئے ہیں تو کچھ آگے گئے تھے، اچانک سے اصحاب کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ یہ اب اس روایت کا امتیاز ہے، یعنی اس ایک ہی جیسا واقعہ بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، تو اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ یہ بھی ہے، مگر اس کی جو ٹائم لائن ہے، اس کی جو یہ جو داستان ہے، یہ جو روایت ہے، یہ الگ روایت ہے۔ اب ایک مرتبہ مولا سے اصحاب نے پھر سے کہا کہ مولا پیاس تو لگی ہے، اب کیا کریں، کیا اجازت ہے کہ ہم دوبارہ سے جائیں، اور دوبارہ سے جانے کے بعد اس پتھر کو ہٹا کے اور وہاں سے جو پانی ہے اس کو نکال کر پی لیں؟ تو یہ آئے، مولا نے اجازت دی اور آئے، لیکن انہیں وہ جگہ ہی نہ ملی کہ جہاں سے انہوں نے ریت ہٹائی تھی، وہ جگہ ہی انہیں نہیں ملی، یعنی وہ ریت دوبارہ سے اس طرح سے اپنی جگہ پکڑ چکی تھی اور اپنی جگہ پہ آ چکی تھی کہ یہ امتیاز کرنا اور یہ پہچاننا ممکن نہ رہا کہ کس جگہ سے انہوں نے مٹی کو ہٹایا تھا۔ لہٰذا وہاں پر انہیں قریب میں گرجا نظر آیا، اس کے اندر ایک راہب بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا۔ وہ اس راہب کے پاس گئے اور اس راہب سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ کہا نہیں بھائی، 40 دن مہینے کا ایک پانی مجھے لا کر دے دیا جاتا ہے، بس میں اسی کو پی کے پورا جو ہے نا وقت گزار لیا کرتا ہوں، لہٰذا میرے پاس تو کوئی پانی نہیں ہے۔ اتنے میں یہ افراد، یہ جو اصحاب گئے تھے، یہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے پانی پیا ہے۔ کہاں سے پانی پیا؟ کنویں سے۔ جیسے کنویں کا نام سنا تو راہب کے جو سماعتیں ہیں وہ فوراً مرکوز ہو گئیں۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کون سا کنواں، کس کنویں سے پانی پیا؟ کہا کہ ہمارے سردار نے، جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، انہوں نے ایک کنواں ظاہر کیا تھا، کہا مجھے اسی وقت اپنے سردار کے پاس لے کر جاؤ، یہ بتاؤ کیا تمہارا سردار نبی ہے؟ کہا نہیں، نبی نہیں ہے مگر وصی نبی ہیں۔ کہا فوراً لے کر جاؤ۔ جیسے وہ راہب مولا کائنات علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا، مولا نے کہا کیا تو شمون ہے؟ اور اس کے بعد کہا کہ میں شمون ہوں، ہاں میں شمون ہوں۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شمون ہوں؟ کہا کہ مجھے فقط یہ نہیں معلوم،
فقط مجھے یہ نہیں معلوم کہ تو شمعون ہے، بلکہ میں تیرے ماں باپ کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کی قسم ایک پل پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو گزارا جائے ایک ایک کر کے اور مجھ سے پوچھا جائے تو میں ہر شخص کا نام بتانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ مولا کائنات علیہ السلام، لہٰذا مولا ہمیں اور آپ کو بڑے اچھے سے پہچانتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو انہیں پکارتا ہے صدق دل سے، سرکار امیر المومنین علیہ السلام اس کی مشکل کشائی کے لیے ضرور تشریف لے کر آتے ہیں۔ بات کو ہم مزید آگے بڑھائیں اور ایک واقعہ ذوالفقار کے اعتبار سے ملتا ہے، اور ذوالفقار یقیناً ذوالفقار کی خود اپنی ایک پوری ہسٹری ہے، ذوالفقار کی خود اپنی ایک فضیلت ہے، فضیلتوں کا بیان ہے۔ ذوالفقار اسرار الشہادہ کے اندر فاضل دربندی نے ایک پورا باب بنایا ہوا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ذوالفقار کی فضائل کو جمع کیا ہے۔ لیکن اذان محترم، بہار الانوار کے اندر چھٹے امام علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ جس کے اندر جنگ خندق کا ذکر مولا کے سامنے ہوا، اور مولا نے ارشاد فرمایا، چھٹے امام علیہ السلام ہے، اور فرماتے کہ جنگ خندق میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمرو ابن عبد ود کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ تو جب قتل کرنے کے بعد اس تلوار پر، یعنی کہ مولا کی ذوالفقار پر عمرو ابن عبد ود کا خون لگا ہوا تھا، لہو لگا ہوا تھا، تو مولا کائنات علیہ السلام نے سرکار آقا امام حسین علیہ السلام کو وہ تلوار دی اور یہ حکم دیا کہ جا کر بیٹا گھر اپنی مادر گرامی سے یہ گزارش کرو کہ اس تلوار کو دھو کر پاک کریں اور پھر میرے پاس لے آؤ۔ جیسے مولا حسین علیہ السلام لے گئے، اپنی مادر گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تلوار کو دیا، تلوار کو مولا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پاک کیا، پاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کو دھونے کے بعد جب لے کر آئے ہیں تو مولا حسین علیہ السلام نے جب اپنے بابا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں وہ تلوار پیش کی ہے تو اس پر خون کا ایک دھبا لگا ہوا تھا، دھل چکی ہے، پاک ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی ابھی اس پر ایک دھبا لگا ہوا ہے۔ تو دیکھا اس دھبے کو، اور مولا کائنات علیہ السلام نے آقا حسین علیہ السلام سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ ایسا کیا وجہ ہے کہ یہ دھبا ابھی تک لگا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ رسالت میں آپ کے پاس آیا، رسالت میں آپ نے فرمایا کہ نہ حسین ابن علی سے پوچھو اے ابو الحسن، اور نہ جناب سیدہ سے پوچھو کہ یہ جو ابھی تک خون لگا ہوا ہے یہ کیوں لگا ہوا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس لیے کہ اس سوال کا جواب خود ذوالفقار تمہیں دے گی۔ اے علی، آپ خود اس سوال کو ذوالفقار سے پوچھ لیجئے، ذوالفقار آپ کو جواب دے دے گی۔ اب مولا کائنات علیہ السلام نے ذوالفقار سے خطاب کیا، اور ذوالفقار یہ کہنے لگی، یا امیر المومنین، پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا جب آپ نے قتل کیا ہے عمرو ابن عبد ود کو مجھ سے، یعنی اس موذی کو، اس ملعون کو جب آپ نے قتل کیا ہے میرے ذریعے سے، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کے خون کا ایک قطرہ یا تھوڑا سا اس کا خون میں پی لوں، اور ہوگا اس سے یہ کیا کہ جب پی کر اپنے اندر محفوظ کر لوں۔ یہ وہ تھا عمرو ابن عبد ود کہ جو اللہ کا مبغوض ترین دشمن جو تھا اس میں سے ایک تھا، یہ اللہ کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا۔ یہ کون؟ عمرو ابن عبد ود۔ مجھے حکم دیا، اب یہ ذوالفقار کری، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں یہ خون اپنے اندر جذب کر لوں اور پی لوں، تاکہ جب میں نیام سے باہر آؤں تو ملائکہ جو زمین پر آئے ہوئے ہوں اس وقت اس خون کے ایک قطرے کو دیکھ کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر درود نازل کریں اور عمرو ابن عبد ود پر لعنت کریں۔ یہ پروردگار عالم نے چاہا ہے، اس لیے اس خون کو مجھ میں رکھ دیا گیا ہے عمرو ابن عبد ود ایز اے سووینئر تو کیا کہا جائے گا، استغفر اللہ، ایک کافر ہے، ایک وہ ہے، دشمن خدا ہے، لیکن مولا کائنات علیہ السلام نے اس دشمن خدا کو بھی مارا کہ کون؟ رسول نے فرمایا تھا من لحاظ القلب، جو جنگ خندق کے اندر کہا تھا کون اس کا جواب دے گا،
اس عمرو ابن عبد کا جواب کون دے گا؟ رسالت مآب نے جب فرمایا تو کوئی آگے نہیں آیا تھا، ہر کوئی ڈر رہا تھا اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا مت جاؤ بھائی، یہ عمرو ابن عبد ہے، یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا دشمن ہے، یہ بہت بڑا پہلوان ہے. اور مولا کائنات علیہ السلام نے کسی بھی شے کی پرواہ نہ کی، بس یہ سوچا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اب علی کی جان جاتی ہے تو جائے، مگر جو رسول اللہ کا حکم ہے اس پر عمل ہوگا. تو یہ مولا کائنات علیہ السلام ہی کی شجاعت کا ایک، مولا کی شجاعت کا سووینئر ہے، بس یہ سمجھ لیجئے. اب اذان محترم، واقعات تو یوں بیان کرنے کے لیے بہت سارے ہیں، اور ایک ایسا پتھر بھی کوفہ سے باہر مولا کائنات علیہ السلام کے پاس کچھ یہودی آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا، اب یہ روایت بہار کے اندر ہے، عبداللہ ابن خالد سے یہ روایت مروی ہے، میں بہت شارٹسٹ کر کے اس کو آپ کی خدمت میں بیان کر کے بات کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں گے، کہ مولا کائنات علیہ السلام کے پاس یہ افراد آئے تھے، کچھ 50 افراد آئے تھے، اور 50 یہ یہودی افراد آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کب آئے؟ جب مولا کائنات علیہ السلام چلتے چلتے چہل قدمی کرتے 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 کوفہ سے باہر نکلے، اور کوفہ سے باہر نکل کر اس علاقے میں پہنچ گئے کہ جہاں پر یہودیوں کا اس وقت ان کی رہائش تھی. تو ان کا ایک قافلہ، ان کا ایک گروہ، ان کا ایک ڈیلیگیشن مولا کے پاس آ گیا، اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی، ہمیں معلوم ہے کہ، پہلے تو پوچھا کہ کیا آپ ہی علی ابن ابی طالب ہیں، اللہ کے رسول کے وصی، محمد کے وصی جانشین؟ اور پھر فرمایا کہ ایک پتھر ہے کہ جس پتھر پر انبیاء کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ پتھر ہمارے علاقے میں کہیں ہے، مگر وہ پتھر کہاں ہے ہم نہیں جانتے. تو اگر آپ ہماری اس حوالے سے مدد فرما دیں، اور اگر وہ آپ نے پتھر تلاش کر دیا تو ہم یہ مان لیں گے کہ آپ ہی کا دین حق ہے، اور آپ حق پر مبعوث ہوئے ہیں، یعنی کہ حق پر مبعوث با امامت ہوئے ہیں. اب عزیزان محترم، مولا کائنات علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری تورات کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ یہ پتھر کہاں ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ کون سے نام لکھے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ 6 اولو العزم انبیاء، یا 6 وہ انبیاء کہ جو صاحبان شریعت انبیاء ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد. اب مولا کائنات علیہ السلام فرما رہے کہ دیکھو، ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر پر لکھا ہوگا، تو پھر یاد رکھنا اگر میں نے وہ پتھر ظاہر کر دیا تو پھر تمہیں انہی محمد کا کلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا پڑے گا. اب یہ ساری کی ساری باتیں ہوتی چلی آئیں، اور المختصر یہ کہ امام علیہ السلام نے ان سے یہ پلٹ کر پوچھا کہ تمہاری تورات کے اندر کیا یہ لکھا ہے کہ کون ہوگا وہ شخص کہ جو اس پتھر کو دوبارہ سے ظاہر کرے گا؟ تو اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ آپ کو کہیں معلوم تو نہیں ہے اس شخص کا نام کہ جو پتھر کو ظاہر کرے گا؟ تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے علم کی بات نہ کرو، تم اپنا بتاؤ کہ تورات میں یہ لکھا ہے تو کیا صرف یہ لکھا ہے، اس کا نام لکھا ہے کہ جو اس پتھر کو ظاہر کر دے گا دوبارہ، یا اس کا منصب بھی لکھا ہے؟ اور یہ سارے کے سارے کہنے لگے ہمارا امتحان نہ لیں. اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام نے ان کو کہا کہ فلاں فلاں جگہ میرے ساتھ ساتھ چلو. ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے کو مولا نے حکم دیا، یعنی مولا نے ٹیلے کو نہیں، مولا نے ہوا سے خطاب کر کے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا، اس ریت کے ٹیلے کو پورا کا پورا اٹھا کر اس جگہ سے ہٹا کر فلاں جگہ پر رکھ دے. ہوا چلی، چند ہی لہجوں کے اندر وہ ٹیلا اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر آ کر رک گیا. ایک مرتبہ وہاں پر پتھر ظاہر ہوا، اس پتھر کے ارد گرد گھومتے رہے، مگر انہیں اب وہ پتھر اس طرح سے لگا ہوا تھا کہ ایک سائیڈ اس کی زمین پر ٹکی ہوئی تھی، باقی سائیڈز پر وہ دیکھتے رہے مگر ان کو نام نظر نہیں آیا. مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا دیکھو پتھر تو یہی ہے، لیکن اس پتھر پر نام کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ اس کے دوسرے طرف، اس کی پشت کی طرف نام لکھے، یعنی نیچے کی طرف لکھے. اب یہ سارے مل کر اس پتھر کو ہٹا رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، مگر وہ پتھر ہل نہیں رہا، اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا. مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا تم کو جتنے لوگ بلوانے ہیں بلوا لو. انہوں نے یہاں تک کہ 900 لوگ بلوائے، 900 اپنے قبیلے سے اور لوگ منگوائے، 50 یہ لوگ اور 900 اور دوسرے لوگ. 950 افراد آنے کے بعد جس پتھر کو ہٹا نہ سکے، سرکار امیر المومنین علیہ السلام سے یہ افراد کہتے ہیں کہ آپ نے جب ایک پورا ٹیلا آپ کے حکم سے اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پر آ گئے تو یہ پتھر تو اس کے سامنے چھوٹی چیز ہے، آپ ہمارا امتحان نہ لیں اور یہ پتھر آپ ہی ہٹا دیجئے. مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ تم سب پیچھے ہٹ جاؤ.
مولا نے اس لیے سب کو پیچھے ہٹا دیا کہ کہیں بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ علی کا کمال نہیں تھا، میرا کمال تھا، میں پتھر کے قریب کھڑا تھا، میں نے فلاں اشارہ کر دیا تھا، میں نے فلاں دعا پڑھ دی تھی، میں نے فلاں الفاظ کہہ دیے تھے وغیرہ وغیرہ۔ مولا نے فرمایا پہلے سارے تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اب علی کی فضیلت کا ایک معجزہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک سے ایک معجزہ ظاہر ہونے والا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس معجزہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خود سے منسوب کرے، لہذا تم سارے پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب سب پیچھے ہٹ گئے تو مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے 2 انگلیوں کے اشارے سے اس پتھر کو جسے 950 افراد مل کے نہ ہٹا سکے، ہم اس دروازے کے اکھاڑے جانے کے بارے میں تعجب کرتے ہیں کہ جسے 40 افراد مل کے کھولا اور بند کیا کرتے تھے، مولا کائنات علیہ السلام نے اسے ایسے ہٹایا ہے کہ جیسے پھول کو شاخ سے توڑ لیا جاتا ہے۔ ہم اس پہ تعجب کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی روایتوں کے اندر موجود ہے، 950 افراد مل کر جس پتھر کو نہ ہٹا سکے، مولا کائنات علیہ السلام نے اپنی 2 انگشت مبارک کی جنبش کے ذریعے سے اسے جگہ سے ہٹایا۔ جب وہ ہٹا، اس کا وہ رخ سامنے آیا جس پر انبیاء کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ سارے کے سارے آ کے مولا کائنات علیہ السلام کے قدموں میں گرے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں اپنا کلمہ پڑھائیے، اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام نے انہیں کلمے کی تعلیم دی، وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ بس اذان محترم، اب کچھ اور بھی اس کے اندر باتیں موجود ہیں، لیکن ہم نے اس کو مختصر کیا، بات اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ 2 باتیں مولا کائنات کے کلمات قصار سے، تاکہ ایک مکمل وہ سلسلہ ہو جائے کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں قلب العاقل صندوق و سر۔ مومن عاقل کا جو دل ہوتا ہے، عقل مند شخص کا جو دل ہوتا ہے، اس کے رازوں کا خزینہ ہوتا ہے، اس کے رازوں کا صندوقچہ ہوتا ہے۔ اپنے رازوں کو انسان ہمیشہ چھپا کے رکھے، جن چیزوں کو وہ راز سمجھتا ہے اسے کسی سے شیئر نہ کرے۔ آپ نے اگر کسی سے شیئر کیا، کوئی آپ کا راز تھا اور کوئی رازدار بھی تھا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی رازدار نہیں تھا، نااہل سے اپنا راز اگر شیئر کیا تو اب وہ اس راز کو کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتا ہے اور انسان کی عصمت دری، عزت دری ہو سکتی ہے، اور بہت سارے پرابلمز کا انسان کو سامنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنا راز رکھیے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے راز ہمارا مولا جانتا ہے، نبی جانتے ہیں، خدا جانتا ہے۔ راز کے اعتبار سے گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن بس ایک بات اور، اللسان سبع ان خلیا عقر۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے ذرا چھوڑا جائے تو لوگوں کو نقصان پہنچاتا پھرے گا، لوگوں کو کاٹ کھاتا پھرے گا۔ اپنی زبان کو انسان قابو میں رکھے، بس وہ کہے کہ جو کہا جانا چاہیے، اور وہ نہ کہا کرے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ مولا کائنات علیہ السلام ہمیشہ یہ ارشاد فرماتے رہے کہ انسان اپنے وجود سے ایک دوسرے مومن، ایک دوسرے مسلمان کو اذیت دینے سے پرہیز کرتا رہے۔ افضل الزہد، یہ بھی مولا کے کلمات خسار میں سے ایک کلمہ، افضل الزہد اخفاء الزہد۔ زہد، زاہد ہونا، عابد ہونا، اس کی افضلیت یہ ہے، اس کی افضل کنڈیشن اور کیفیت یہ ہے اخفاء الزہد، اس کو چھپا کر رکھنا۔ بہترین زہد اور پرہیزگاری یہ ہے کہ اس پرہیزگاری کو چھپا کر رکھا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے غلط شخص سے پنگا لیا ہے، میں اللہ کے بہت قریب ہوں، میں اس کی اتنی عبادت کرتا ہوں، میں اتنی روزے رکھتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، میں اتنے نماز شب پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تو تم اگر اپنی عبادت پر نازاں ہو تو یہ رب ذوالجلال کے لیے کیا تھا؟ لہٰذا انسان اس بات کا خیال کرے کہ اپنے زہد کو چھپا کر رکھے، اس لیے کہ جس کے لیے کیا ہے وہ سوتا نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بہت سارے پہلو ذکر اور بیان نہ ہو پائے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ہمیں یہ شوق نصیب فرما کہ ہم مولا کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ، ان کی سیرت طیبہ کو اور زیادہ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ مولا کائنات علیہ السلام کی دعاؤں کا مرکز ہمیں قرار فرما، آقا کی قلب نازنی کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر الدعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔